کاروبار میں ہمارے اخلاق کیسے ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ کیا ہے منافق کی نشانیاں؟ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بات بولے تو جھوٹ بولتا ہے، اور لڑائی ہوئی ہے تو گالیاں دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، مسلمانوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 کے 4 بد اخلاق ہیں۔ کیا ہے؟ کاروبار میں خاص طور سے یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج جھوٹ پہ کاروبار، سود پہ کاروبار، چوری کرتے ہوئے، زمیناں قبضے کرتے ہوئے، پراپرٹیاں قبضے کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، وعدہ خلافی کرتے ہوئے، یہ سب کاروبار جو کرتے ہیں نا، یہ سب ایک تو حرام میں شمار ہوں گے اور یہ سب بد اخلاقی بھی ہوگی۔ دیکھیے ہمارے پاس جھوٹ تو اتنا عام ہو گیا، صرف کہیں پر فروٹ لینے کے لیے چلے جاؤ، صرف 1 درجن اگر موز لینا ہے، کیلا لینا ہے، وہ بولیں گا 50 روپے، ہم پوچھیں گے بھائی 40 میں دے دینا، فوراً بولیں گا 40 تو ہماری خریدی ہے، حالانکہ 40 خریدی نہیں ہوتی۔ تجھے پوچھا کیا کہ تیری خریدی کتنی ہے؟ کوئی آ کے پوچھتا جی تمہاری خریدی کتنی ہے، میرے کو اتنے میں دو؟ نہیں نا۔ تو فٹ کے ساتھ اس طرح جھوٹ بولنا کہ ہماری خریدی اتنی میں ہے، نہیں آتی بولنا، یہ جھوٹ ہے۔ تو ایسے جھوٹ بولتے ہوئے کاروبار کریں گے، دھوکہ دیتے ہوئے کاروبار کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ بد اخلاقی ہے۔ ظلم سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں ظلم کسی کے اوپر نہ ہو، ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کا باز بنے گا۔ اپنے دکانوں میں نوکروں کو رکھتے ہوئے بھی کئی لوگ ظلم کرتے ہیں جی، کئی لوگ ظلم کرتے ہیں۔ کئی لوگ بھائی وہ غریب لوگوں کی 5-6 ہزار کی تنخواہ ہوتے ہیں، وہ بھی ڈبا کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی صحیح سے نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ظلم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تم آج طاقت ہے، پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے، جسم میں طاقت ہے، پیسے کا پاور ہے، بلکہ تم غریبوں پر جتنا ظلم کرے گے نا، یہ ظلم مظلوم جب جس کے اوپر ظلم تم کرتے نا، اس کی آہ جو نکلتی ہے، اللہ میرے پر ظلم کرا، اللہ میں غریب ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، میں بدلہ تو نہیں لے سکتا، اللہ تو اس کو برباد کر دے۔ اگر مظلوم بد دعا کرانا، اس کی بد دعا تمہاری زندگی میں کبھی نہ کبھی لگ جاتی ہے، یاد رکھو۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے میرے کو کون کیا بولتا بھائی، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنا پاور ہے، میں جو چاہے جیسے چاہے کروں، کسی کو بھی مار دوں، کسی کو بھی گالیاں دے دوں، دکانوں میں نوکروں پر، راستے میں چلتے چلتے غریب پر، کمزور پر، کتنے لوگوں کے اوپر آج ظلم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ بیویوں پر کوئی ظلم کرتا، بوڑھے لوگوں پر کوئی ظلم کرتا، تو ظلم کل قیامت کے دن پھر وہ بد دعا کریں گا مظلوم، تو پھر دنیا میں بھی نقصان اس کا اور آخرت میں بھی نقصان۔ میرے بھائیوں اب اس کے بعد آخری بات انشاءاللہ میں یہ بات بول کے ختم کروں گا، ہمارے اخلاق مسجد میں کیسے ہو۔ ہمارے اخلاق ہمارے مسجد کے ساتھیوں اور ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق کیسے ہو۔ یاد رکھو مسجد میں آئے تو سب سے پہلے یاد رکھو مسجد کا احترام کرنا، مسجد کے ادب کرنا۔ مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھو ہمارے کپڑے اچھے ہونا، سب سے پہلے اخلاق میں مسجد میں آئے یا باہر بھی رہے، کپڑوں کی آپ کے اندر ادب ہونا، یہ اخلاق یہ ادب ہونا۔ مسجد میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہن کر، نیچے لٹکنے والے پینٹ پہن کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے کا حصہ پورا نظر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ غلط ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، کیونکہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد میں آئے تو سگریٹ پی کے پوڑیاں کھا کے نہیں آنا، بازو میں رہے سو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بازو میں ٹھہرا مصلی نماز پڑھ رہا، لیکن آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ ویسے تو سگریٹ اور گٹکے یہ تو حرام ہی ہے، یہ تو جائز بھی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو۔ پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں کہ وہ عورتیں بیچاری کیسا برداشت کرتی ہوں گی جو گٹکے کھانے والوں کی بیویاں ہیں، جو سگریٹ اور شراب پینے والوں کی بیویاں ہیں، بیچاری کیسا برداشت کرتی ہوں گی۔ ہم کبھی ہوٹل میں کبھی مجبوراً کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ منہ میں پوڑیاں ڈال لے کے چاپتے ہوئے بات کرتا تو گھن آتا ہے ہم کو، اس سے دور رہ کے بات کرتے ہیں۔ سگریٹ پینے والے کی اتنی بدبو آتی ہے، بات بھی کرتے ہیں کبھی کسی سے ہوٹل پہ، یا کبھی گراہک کوئی آ جاتا ہے دکان میں تو دور رہ کے بات کرتے ہیں، لیکن بیچاری وہ تو اس کے بیوی اس کے بچے اس کو گھر میں کیسا برداشت کرتے ہوں گے جو گٹکے کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ پھر اسی طرح کبھی بھی مسجدوں میں ہو یا پھر اپنے جماعت کو لے کر ہو، کسی بھی جماعت کو لے کر ہو، اس فخر میں کبھی نہیں رہنا، اس تکبر میں کبھی نہیں رہنا کہ میں ہی جنتی میں ہی جنتی سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ صحابہ ایسا نہیں سمجھے میرے بھائی،
صحابہ ایسا نہیں سمجھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گارنٹی بھی دیے تھے، آئے عثمان تم جنتی، آئے ابو بکر تم جنتی، آئے عمر تم جنتی۔ جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ سب کے سب جنتی سوائے ایک کے، میں اس وقت بھی ڈروں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ کہیں منافق تو میں نہیں ہو گیا۔ واقعہ کئی مرتبہ سنے آپ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے خبر کو دیکھ کے۔ ارے جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی وہ لوگوں کا ڈر، منافقوں کا جب اعلان ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر ڈرتے رہے، صحابی سے پوچھتے رہے کہیں میں منافق تو نہیں، منافقوں کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے بول کے۔ آج ہم کیا درگاہ کے پاس جانا چھوڑ دیے؟ کیا تعویذوں کو لٹکانا چھوڑ دیے؟ نیچے ہاتھ باندھنے کا چھوڑ کے اوپر ہاتھ باندھنا شروع کر دیے؟ ارے میں جنتی جی، اب میں نہیں گئے تو کون جاتا جنت میں؟ یہ تکبر ہمارا میرے بھائیوں، یہ برے اخلاق میں سے ہے، یہ بدترین اخلاق میں سے ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی میں روایت ہے کہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، کچھ حدیثیں سنا کے انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں سبقت کرے۔ پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو روزہ، نماز، صدقہ سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپس میں صلح کرانا اور آپس کا فساد مونڈنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیثوں میں اللہ کے رسول ہم کو کیا تعلیم دی ہے؟ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ مسجد میں آئے سلام کر کے آؤ، مسجد میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام کرو، مسکرانے میں کیا ہوتا بھائی؟ منہ درد دیتا کیا؟ کوئی تکلیف ہوتی کیا؟ صرف مسکرانا صدقہ بولے اللہ کے رسول۔ ہم جیسے ہی ہم بن گئے توحید پرست، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی، ہم یوں گھمنڈ میں رہتے، تکبر میں رہتے۔ کوئی آئے تو ارے انہیں جاہل، انہیں کافر، انہیں مشرک، میں اس کو سلام کرتا ہوں کیا؟ میں اس کو مسکرا کے دیکھتا ہوں کیا؟ انہیں سلام بھی کرا تو ہاں وعلیکم السلام۔ ارے کیا ہے بھائی؟ چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے، ہمیشہ غصے والی شکل، ہمیشہ ڈراؤنی شکل رکھ کے رکھتے ہیں۔ نہیں، مسکرانا صدقہ بولے، اور سلام میں سبقت کرنا کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سلام سب سے پہلے کرنا۔ سبقت کرنے کا مطلب ہاں انہوں آ رہے دیکھیں گے انہوں سلام کرتا کہ نہیں کی، انہیں سلام کرے تو میں جواب دیتا ہوں، دیکھنا نہیں میرے بھائی۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اچھا کل بحث کرا تھا نا مسجد میں میرے ساتھ، کل وہاں بحث ہوئی تھی نا شام میں، یہاں مسجد میں وہاں جگہ یہاں فلان جگہ بحث ہوئی، تو اب ہر ایک کے دل میں رہتا بحث ہو کے چلے گئے راتوں کو گھروں میں، صبح اٹھ کے ہم یہ خیال سے آتے ہیں جو میرے ساتھ بحث کرا انہیں میرے کو سلام کرتا کہ نہیں دیکھتا ہوں، انہیں سلام کرے تو میں کرتا ہوں، انہیں نہیں کرے تو میں کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ سلام میں سبقت کرو، پہل کرو، آگے بڑھ کے سلام کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ دل میں کینہ، کپٹ، حسد، دشمنی رکھ لے کے تکبر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول کیا بولے؟ روزہ، نماز، صدقے سے بہتر چیز کیا ہے؟ صلح کرانا۔ بھائی جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی، سگے بھائیوں میں بھی بحث ہوتی ہے، گھر میں میاں بیوی میں بھی بحث ہوتی ہے، جماعت کے ساتھیوں میں بھی بحث ہوتی ہے بھائی، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، لیکن کیا کرنا؟ صلح کراؤ، صلح کراؤ۔ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، چھوڑ دو بھائی، معاف کر دو بھائی، اپنا ہی ساتھی ہے نا بھائی، اس طرح صلح کراؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ ڈالتے ہیں، جی تمہارے کو معلوم، تم جانے کے بعد انہوں کیسے کیسے باتیں بولے تمہارے کو، تم جانے کے بعد انہوں ایسا بولے، اور زیادہ آگ میں کیا ہے ہم بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، اور زیادہ دشمنیاں بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، صلح کرا لینا۔ پھر آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑنے والے کو کل قیامت کے دن میں جنت کی گارنٹی دوں گا، ابو داؤد کی روایت۔ اور دوسری حدیث ہے، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے معاف کرنے والے کو حور کو منتخب کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ کتنی بڑی بات جی! طاقت ہے، میں چاہے تو بدلہ لیتا ہوں، بحث کرتا ہوں، کورٹ میں جاتا ہوں، کیس ڈالتا ہوں، لڑتا ہوں، مارتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں گا؟ نہیں میرا بھائی ہے، نہیں میرا اپنا مسلمان بھائی ہے، میرا اپنا رشتہ دار ہے، میں حق پر ہوں، اس کے باوجود بھی چل بھائی جھگڑا ختم کریں گے، ختم، میں معاف کر دیا اس کو۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے صبر کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ ٹھہرا کر کے بولیں گا، اے میرے بندے تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے برداشت کر لیا نا، صبر کر لیا نا، اب اتنی جنت کی حوریں ٹھہری ہوئی ہے، کون پسند ہے؟ تیری پسند کو لے کے اس حور کو لے کے جنت میں چلے جا بولتے۔ ہم کتنی جنت کے حوروں کو کھو دیے میرے بھائی تکبر میں آ کے،
کتنی جنت کے حوروں کو ٹھکرا دیے ہم لوگ اپنی انا میں آ کے، میں جی میں پناہ، میری بات ہونا، میرا مشورہ ہونا، میں بولے جیسا سننا، میرا نام ہونا، میرے یہ ہونا، میرا میں جو میں ہے نا، انا، یہ انا پرستی، میں پرستی بدترین اخلاق میں سے۔ جھک جاؤ، نرم ہو جاؤ، صبر کر لو، اللہ کے لیے کام کرو، بات ختم۔